کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی فضیلت اور عالم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آگے فرمایا وفضل العالم علی العابد، ایک عالم کی فضیلت عبادت گزار انسان پر. عبادت گزار انسان یعنی ایسا مسلمان مومن جو عالم تو نہیں لیکن بہت دیندار ہے، ماشاء اللہ ہمیشہ عبادت میں، اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، اچھے کام میں لگا رہتا ہے، جو عبادت گزار انسان. تو ایک طرف بہت عابد ظاہر انسان عبادت میں لگا ہوا ہے، دوسری طرف ایک عالم دین ہے. تو عالم دین کو فضیلت عبادت گزار پر ایسے ہی حاصل ہے کفضل القمر علی سائر الکواکب، جیسے چاند کو تمام ستاروں پر فضیلت حاصل ہے. کیونکہ ستارے بہت ہیں، ستاروں کی بھی اپنی فضیلت ہے، اپنی اہمیت ہے، ان کا کام ہے، ان کی خوبصورتی ہے ستارے. تو جو دیندار لوگ ہوتے ہیں، مومن مسلمان مرد عورت اگر دیندار ہے تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ان کا مقام مرتبہ اونچا ہے ہی، لیکن ان سے بھی کئی گنا اونچا مقام مرتبہ عالم دین کا ہوتا ہے. تو ستارے تو اپنی اہمیت رکھتے ہی ہیں، لیکن ان سے بڑا رتبہ کس کا ہے؟ چاند کا ہے. تھوڑا نہیں، کئی گنا زیادہ اونچا رتبہ چاند کا ہے. چاند بہت زیادہ اہم ہے ستاروں سے. اس لیے عالم دین کی فضیلت بہت زیادہ ہے عبادت گزار عام لوگوں سے جو عالم دین نہیں ہے. اچھے دیندار تو ہیں لیکن عالم نہیں ہے. اللہ اکبر. پھر آگے فرمایا آپ نے ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. جو عالم دین ہوتے ہیں وہ نبیوں کے پیغمبروں کے وارث ہوتے ہیں. ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، بے شک پیغمبر رسول نبی درہم اور دینار روپیہ پیسہ چھوڑ کے نہیں جاتے. انما ورثوا العلم، وہ تو علم کو چھوڑ کر کے جاتے. اس لیے کہ جو پیغمبر رسول وہ تو ایسے ہی عام طور پہ وہ کم، ان کے پاس پیسے دولت بہت کم ہوتے ہیں، گزارا ہوتا ہے بس. لیکن وفات کے وقت اگر ان کے پاس کچھ تھوڑا بہت رہتا بھی اگر ہے تو ورثہ میں وارثوں میں تقسیم نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ عام مسلمانوں کے لیے، غریبوں کے لیے اسے خیرات کر دیا جاتا ہے، اس کو وارث میں تقسیم نہیں کیا جاتا. تو نبی پیغمبر دولت پیسہ وارث نہیں بناتے اپنے آنے والے لوگوں کے لیے، بلکہ وہ علم کا وارث بناتے، علم چھوڑ کر کے جاتے. تو یہ وارث کون بنتے ہیں نبیوں کے علم کے؟ عالم دین، علماء کرام وارث بنتے ہیں. تو یہ پیغمبر اپنے پیچھے علم چھوڑ کے جاتے ہیں، علم کی میراث چھوڑتے، لیکن علم کی شکل علم چھوڑتے، علم کی دولت چھوڑتے، روپے پیسے کے نہیں. فمن اخذ به اخذ بحد وافر، تو جس نے اس علم کو حاصل کر لیا، سیکھا، تو گویا کہ اس نے بہت کچھ سیکھ لیا، بہت کچھ حاصل کر لیا. تو اس حدیث سے علم کی فضیلت کا اندازہ ہو رہا ہے. کتنے مثال دے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علم حاصل کرنے والوں کے لیے کتنی فضیلت ہے، اور ساری مخلوق طالب علم کے لیے، شریعت کا جو طالب علم ہوتا ہے، دین سیکھنا جو طالب علم ہوتا ہے، اس کے لیے ساری مخلوق دعا کرتی ہے، فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہے. پھر مثال دے کر کے سمجھایا گیا. اور علماء کو نبیوں کا وارث کہا، کتنی بڑی بات ہے. اللہ اکبر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہوں یا دوسری پیغمبر ہوں، کوئی بھی اپنے دولت چھوڑ کے نہیں جاتے ہیں کہ لوگ وارث میں، علم چھوڑ کے جاتے ہیں. تو انبیاء کرام کی مشن کو کون چلاتے ہیں؟ علماء کرام چلاتے ہیں. انبیاء کرام نے، نبیوں نے، رسولوں نے جو علم چھوڑا ہے اس کو کون حاصل کرتے ہیں؟ علماء کرام. اور اس کو پھر اس کو امت تک پہنچاتے ہیں. تو گویا کہ علماء کرام کی نسبت کس سے جڑی ہوئی ہے؟ پیغمبروں سے. گویا نبیوں سے، پیغمبروں سے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ علماء کرام. کیوں ہے؟ علم کی وجہ سے. نام کی وجہ سے نہیں، شہرت کی وجہ سے نہیں، خاندان، قبیلہ، شکل، صورت، ہائٹ، موٹے پتلے، کس ملک کے، کس زبان کے، نہیں، اس سے کوئی لینا دینا نہیں. کوئی انسان کسی بھی ملک کا ہو، کوئی بھی ان کی زبان ہو، کوئی بھی خاندان ہو، اگر ان کے پاس اللہ نے علم دیا ہے، شریعت کا علم ہے، تو کہ وہ پیغمبروں سے سب سے زیادہ قریب ہے. اگرچہ ان کا تعلق کسی بھی خاندان سے، اگرچہ وہ غریب کیوں نہ ہو، مسکین کیوں نہ ہو، کسی بھی علاقے سے ان کا تعلق ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ان کے پاس دین کا، شریعت کا علم ہے، قرآن و حدیث کا ان کے پاس علم ہے، تو کہ وہ سب سے بڑا آدمی ہے دنیا کے اندر. وہ پیغمبروں کے وارث ہیں. پیغمبروں، نبیوں نے جو کچھ چھوڑا ہے علم، اس چیز کو انہوں نے سیکھا ہے. اللہ بہت بڑی بات ہے. تو یہ ہے علم کی فضیلت. بہت سی میں نے ایک صرف حدیث سنائی ہے، ورنہ علم کی فضیلت میں تو اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین.